السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اچھا چل رہا ہوگا۔ رات امین بھائی کے ساتھ واک پر تو آپ سب دوستوں نے ویڈیو دیکھی۔ ابھی ہمارے ایک جو ولاگ فرینڈ تھے ماموں جان جو ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے پچھلے 2-3 ولاگ میں، ماموں ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماموں کی پریشانی جو ہے نا ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اور ماموں جو ہے نا اپنی پریشانی کے اوپر جو ہے نا وہ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بڑی کوشش کی ہے کہ ماموں کو اس بات پر سمجھانے کی اور تھوڑا سا لے کے آنے کی کہ ماموں جان ڈونٹ وری، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ادھر ہی ہیں، مت پریشان ہو۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے کام میں انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں زندگی میں۔ لیکن چلو خیر، ابھی ہم نکلے تھے دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے، تو ہم نے سوچا جی ماموں جان کو بھی اپنے ساتھ لیں، اور ماموں کی بھی ذرا تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، امین بھائی اتاریں، کیسے اتارتے ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے نا اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا۔ ہاں، ہم نے ان کو کہا خزاں کے پھولوں پہ آتی کبھی بہار نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں آئے گی، تو باجی نہیں آتی، تو یہ تھوڑا اداس ہو جاتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، دل نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو نا۔ تو باقی ماموں کیا کہیں ان گے، سے آپ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا کریں گے بھائی، ادھر جو بھی ملتا ہے وہ دکھ درد دیتا ہے، صحیح بات نہیں کرتا۔ جو ان کی ماموں ہم تو ہیں نا آپ کے ساتھ، وہ دیکھیں امین بھائی ہیں، ہاں میں آپ کے ساتھ۔ آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ تو ہے، کام کی پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں کرنا۔ کیا کریں گے، تنہائی ملے گی تو ایسے ہی ہوگا، کیا کریں گے۔ ماموں آپ دیکھیں، آپ ہمارے کمرے کے سامنے والے کمرے میں رہتے ہیں، جب بھی آپ کا دل کرتا ہے ہم آپ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، ادھر لے آتے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پریشانی کا یہ حال نہیں ہے کہ اپنے اوپر پریشانی وہ جو ہے اس کو مسلط کر کے تو انسان اپنی جان سے بھی جائے۔ میں دوستوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کل واک پہ گئے تھے، واپس آئے ہیں تو ہم نے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے بات کرتا ہوں، اور ان سے میں نے یہ جملے کہے، یہ میرے ایج فیلو ہی ہیں، چھوٹے بڑے تھوڑا فرق ہوگا، لیکن بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے یہ بات کی میں نے، اور اگر بڑے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، ان کو برا لگا، چھوٹے ہیں تو سمجھیں کہ یار بات ٹھیک ہے۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، یہ ان کی آنکھ یقین مانے کہ بالکل ایسے پھری بھی لگ رہی تھی، ایسے ہی ہے نا ویسا، ایسی میں نے خود دیکھا، اور سوزش چہرے پہ۔ تو جب میں نے دیکھا اور میں نے ان کو یہ کیا، میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا یہ کوئی برین کے اوپر کوئی اٹیک آتا یا ہارٹ پر کوئی اٹیک ہوتا یا فالج کی طرف آپ جاتے تو کس کا کس جانا تھا؟ کسی کا نہیں۔ آپ ڈپریشن لے رہے ہو، یہ کوئی حل نہیں، آپ اس کا حل تلاش کریں، کوئی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ باقی توکل کے اوپر دنیا قائم ہے، اللہ پر توکل کیجیے، تو آپ مر جائیں گے۔ میں نے عمر 40 سال تھی جب میں نے اپنے والد کو کھویا، میرے سے آج تک وہ صدمہ نہیں برداشت ہوا۔ میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میں چاہتا ہوں میں ان کے لیے کچھ کروں۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں، 16 سال کا میرا بڑا بیٹا ہے، تو ابھی میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ میرا صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ امین بھائی زندگی کا یہ حصہ ہے، تو ٹھیک ہے، قدرتی موت برحق ہے، آنی ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے بھائی اللہ جس نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے اور اس نے وہاں پہ رزق دیا، یہاں دنیا میں کوئی آپ کا کیسے کفیل بن سکتا ہے؟ ماموں پریشانی نہیں لینی، نہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھ لینا یہ جو وقت گزر گیا اس سے کہیں اچھا وقت آپ کے اوپر آئے گا۔ میں جب پاکستان میں تھا دوستو تو مجھے اتنی پریشانی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ میرا رات دن گزرنا بہت مشکل ہوتی ہے پریشانی، لیکن اللہ کی کرم نوازی ایسی، کچھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اتنی میں پریشانی تھی، لیکن جیسے ہی میں سعودی عربیہ کے لیے آیا وہ پریشانیاں 100 میں سے 30-40% رہ گئیں، لیکن کم ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا لکھا ہی ہوتا، بے شک انسان کی ذات میں دیر ہے، اندھیر بھی اسی کی ذات میں، اللہ کی ذات میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ کچھ ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، جیسے وہ سدھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ
سے بھی ریکویسٹ ہے ماموں کے لیے دعا کریں, ماموں کو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی جاب دے, جلد ان کے جو میٹرز ہیں وہ سولو ہو جائیں. لیکن اس بات پہ مجھے تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے امین بھائی. کیوں ہوتا ہے؟ پاکستانی تنگ کرتے ہیں, عرب نہیں تنگ کرتے. عرب کبھی تنگ نہیں کرتا. بکواس ہے یہ ساری چیزیں کہ یہاں کے کفیل ایسے ہیں, فلاں ایسا ہے. نہیں, جو غلط کرے گا آپ کا اپنا غلط کرے گا, کبھی بھی غیر ملکی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, غیر ملکی کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کفیل رکھا ہوتا ہے. ہاں, یہ آگے آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے, آپ کو نہیں بتاتے. کہیں آپ ڈائریکٹ نہ ہو جائے. ایکس جو غیر اعتمادی چیز ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے وہی چیز. ہاں, لیکن یہ قانون کو پسند کرتے ہیں, قانون کے ساتھ کام لینا پسند کرتے ہیں, ٹائم پر اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کی پوری آرڈر دیتے ہیں. لیکن ہماری ہڈ حرامیہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو, ایسا نہیں ہو سکتا. جس کنٹری میں آپ لوگ رہتے ہیں انہی کے قانون چلتے ہیں, آپ کو انہی کو فالو کرنا ہے اور انہی کے اوپر زندگی گزارنی ہے, تو تب آپ کامیاب ہوں گے. باقی ایک بار پھر ماموں مت پریشان ہو, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سے کہیں اوپر جو بیٹھی وہ ذات اللہ کی ہے جو آپ کے ساتھ ہے. پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ ایک دوسرے کا یہ وقت مل کے گزار دیں گے. کہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی, ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے. اس ویڈیو میں میرا میسج بھی یہی ہے کہ دوستو, اگر کسی دوست بھائی کی روم میٹ کی لائف میں ایسا وقت آ جائے تو اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ اس کو اکیلا چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پردیسیوں کے اوپر اپنا فضل رکھے اور ہمارے معاملات درست فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں ماموں. اللہ حافظ. امین بھائی اللہ حافظ. میں لو کر رہا ہوتا ہوں, آپ کو پتا امریکہ. ہاں جی, اوکے جی, اللہ حافظ.